السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام ناظرین، آج کل یہ منکرین حدیث جو حدیث کو نہیں مانتے، یہ ایک فتنہ شروع ہوا ہے، اور کچھ ساتھیوں کو یہ شک ہے کہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ ہے یا دیگر جو محدثین ہیں وہ کس طرح انہوں نے احادیث جمع کی ہے۔ تو یہ میں صرف یہی دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ روایت کس طرح کی ہے امام بخاری نے، اور روایت کرنے کے بعد پھر انہوں نے یہ احادیث جمع کی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے لکھا ہے کہ قال رسول اللہ، ڈائریکٹ لکھا کہ قال رسول اللہ نے فرمایا یا صحابی نے یہ کہا رسول اللہ، نہیں، اپنے استاد سے لے کر صحابی تک سند بیان کی، اور پھر صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ذکر کیا۔ مثال کے طور پر یہ پہلی روایت ہے امام بخاری کی، اور یہاں یہ شروع ہے حدثنا الحمیدی عبداللہ ابن الزبیر۔ یہ حمیدی عبداللہ ابن الزبیر یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ہے حمیدی نے، عبداللہ ابن زبیر نام ہے۔ قال حدثنا سفیان، وہ حمیدی کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے سفیان نے۔ اچھا، سفیان کہتے ہیں قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری، کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے یحییٰ ابن سعید الانصاری نے۔ قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ہے محمد ابن ابراہیم التیمی نے، انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی، اس نے سنا ہے علقمہ ابن ابی وقاص لیثی سے، یقول، یہ تابعی ہے، ابھی علقمہ جو ہے تابعی ہے، یقول، یہ علقمہ کہتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں میں نے سنا ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علی المنبر، ممبر پر، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، فرمایا، یہ پھر وہ حدیث بیان کی کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ وہ حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہ ملے گا جو اس کی نیت ہوگی۔ تو یہ ہے طریقہ کار محدثین کا حدیث نقل کرنے کا، اور پھر اس کے بعد یہ احادیث وہ جمع کرتے ہیں۔ امام بخاری نے جو احادیث لی ہے ان میں کوئی بھی راوی جو ہے وہ ضعیف نہیں ہے۔